یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے بڑے آزاد مدرسے کی، یہ کہانی ہے دارالعلوم دیوبند کی۔ سال 1857 ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آگ کی طرح پھیل رہی تھی، تبھی ایک بغاوت کی چنگاری اٹھی۔ 7 سمندر دور سے آئے ان انگریزوں کو ہم اپنے اوپر حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ کانپور سے نانا پیشوا، لکھنؤ سے بیگم حضرت محل، جھانسی سے رانی لکشمی بائی، میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی سے 80 سال کی بزرگ کنور سنگھ اور فیض آباد سے مولانا احمد اللہ شاہ نے مورچہ سنبھالا، لیکن انگریزوں نے بغاوت کو ناکام کر دیا اور اس بغاوت کا سب سے بڑا ذمہ دار مسلم علماء کو ٹھہرایا۔ اور پھر اسلامی تہذیب مرکز دلی سے شروع ہوا۔ مسلمانوں کو قتل عام دلی سے لے کر لاہور تک ہر درخت پر علماء کو سولی پر چڑھایا گیا۔ دلی کی جامع مسجد پر 5 سال تک انگریزوں کا قبضہ تھا۔ فتح پوری مسجد 20 سال تک بند رہی۔ کئی مدرسے تباہ کر دیے گئے۔ مدرسوں کو تعلیم کا پورا سسٹم برباد ہو چکا تھا۔ علماء کے سامنے سب سے بڑا مقصد تھا اپنے تہذیب، دین اور تعلیم کی حفاظت کرنا۔ اسی وجہ سے علماء نے دلی کی برباد گلیوں سے ہجرت کی اور رخ کیا آس پاس کے چھوٹے چھوٹے قصبوں کا، جیسے سہارنپور، گنگو اور دیوبند۔ کہا جاتا ہے ایک رات دیوبند کے ایک عالم مولانا رفیع الدین نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ایک دائرہ بناتے ہوئے نظر آئے اور آگے چل کے اسی جگہ پر کچھ علماء جمع ہوئے۔ اسی میں شامل تھے 33 سال کے مولانا قاسم نانوتوی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ایک ایسا مدرسہ جو عام مسلمانوں کے چندے سے چلے گا۔ ایک چھوٹی سی چھتہ مسجد کے صحن میں ایک انار کا پیڑ، انار کے پیڑ کے نیچے پہلا سبق پڑھایا گیا۔ پہلا استاد ملا محمود اور پہلا طلبہ محمود حسن، جو آگے چل کر بنے شیخ الہند۔ دھیرے دھیرے اس مدرسے کی شہرت ہندوستان میں بڑھنے لگی۔ ہندوستان، افغانستان، افریقہ، برما، کئی دیشوں سے اسٹوڈنٹ دیوبند میں پڑھائی کے لیے آنے لگے۔ دنیا بھر میں مدرسوں کا جال پھیلتا گیا اور پھر سال 1926 ایک ایسی تحریک جو دیوبند جڑ سے نکلی، جو پوری دنیا کے آخری کونے کونے تک پھیل گئی، جو بنا دنیا کا سب سے بڑا اسلامک سنگٹھن تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت کا ایپیسوڈ میں نے آلریڈی اپلوڈ کر دیا ہے۔